اسے افریقہ کا بادشاہوں کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ وہ بغیر تاج کے، بغیر تخت کے، مگر خوف کے ساتھ حکومت کرتا رہا۔ معمر قذافی صرف ایک امر نہیں تھا، وہ جنون، ذہانت اور بغاوت کا مرکب تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنا سلطنت خود بنائی اور پھر خود ہی اسے جلتے دیکھا۔ وہ آزادی، انقلاب اور اسلام کی بات کرتا تھا، مگر اس کی جیلوں میں چیخیں گونجتی تھی۔ 2011 میں وہ ایک نالی میں چھپ کر زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہی شخص جس سے کبھی دنیا کی طاقتور ترین لیڈر لرزتے تھے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، معمر قذافی کون تھا؟ ایک مغرب سے دھوکہ کھایا ہوا انقلابی، یا ایک ظالم بادشاہ جس نے آخرکار اپنا انجام خود لکھا؟ 1942 میں لیبیا کے ریگستانی شہر سرت میں ایک عام بدو خیمے میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا محمد ابو منیار القذافی۔ نہ دولت، نہ بجلی، نہ محل، بس ریت اور خواب۔ بچپن ہی سے اس کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی، اپنے ملک کو غیر ملکی قبضے سے آزاد کرانا۔ صرف 14 سال کی عمر میں وہ مصری صدر جمال عبد الناصر کے انقلابی نظریات پڑھتا، خطوط لکھتا اور قوم پرستی کے خواب دیکھتا تھا۔ قذافی صرف خواب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ انقلاب کی تیاری کر رہا تھا۔ 1 ستمبر 1959 کی رات ایک 27 سالہ فوجی کیپٹن نے بادشاہ ادریس کی غیر موجودگی میں ایک خونی نہیں بلکہ خون کے بغیر انقلاب برپا کیا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ریڈیو پر اعلان ہوا، بادشاہت ختم ہو گئی۔ قذافی نے اقتدار سنبھال لیا۔ دنیا حیران تھی، لیبیا خوش، مگر آزادی کی اس صبح میں ایک نیا اندھیرا چھپا تھا۔ وہ آمریت جو اگلے 42 سال تک ملک پر چھائی رہی۔ قذافی عام فوجی حکمران نہیں تھا، وہ خود کو صدر نہیں کہتا تھا بلکہ برادر رہنما کہلانا پسند کرتا تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی، سبز کتاب، جسے وہ سیاست اور معاشرت کا قانون مانتا تھا۔ یہ ہر اسکول میں پڑھائی جاتی تھی، مگر اسے غلط سمجھنا بھی جرم تھا۔ وہ حقیقی جمہوریت کا وعدہ کرتا تھا، مگر در حقیقت ہر لفظ کا مطلب تھا قذافی کی مرضی۔ تیل نے لیبیا کو بدلا۔ قذافی نے ملک کے تیل کے ذخائر قومیہ کر کے غیر ملکی کمپنیوں کو نکال باہر کیا۔ عوام کو مفت تعلیم، علاج اور گھر ملے۔ کچھ وقت کے لیے وہ عوام کا ہیرو بن گیا۔ مغربی دنیا محتاط ہو گئی۔ ایک نوجوان کرنل عالمی سیاست کو چیلنج کر رہا تھا، مگر طاقت ہمیشہ کی طرح بدعنوانی کا زہر ساتھ لاتی ہے۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں قذافی دنیا بھر میں بغاوتوں کی علامت بن گیا۔ اس نے فلسطینی گروہوں سے لے کر آئرش ریپبلک آرمی تک کو مالی مدد کی۔ کچھ کے نزدیک وہ دہشت گرد تھا، کچھ کے لیے ہیرو۔ وہ عرب اور افریقی دنیا کو ایک کرنے کا خواب دیکھتا تھا۔ اس کے جلسے گھنٹوں چلتے، زبان میں آگ اور انداز میں غرور ہوتا۔ دنیا کہنے لگی یہ شخص پاگل ہے، مگر اس کے پاس پیسہ اور راکٹ دونوں ہیں۔ 15 اپریل 1986 امریکی صدر رونالڈ ریگن نے آپریشن ایل ڈوراڈو کینین کا حکم دیا۔ امریکی جنگی طیاروں نے طرابلس اور بنغازی پر بمباری کی۔ ایک بم قذافی کے گھر گرا، وہ بچ گیا، مگر اس کی گود لی گئی بیٹی مر گئی۔ اس تصویر نے دنیا کو ہلا دیا۔ ایک امر اپنی بیٹی کی لاش اٹھائے رو رہا تھا۔ اس دن سے قذافی کا امریکہ سے نفرت ایک ذاتی جنگ بن گئی۔ 1988 میں پین ام فلائٹ 103 لاکربی اسکاٹ لینڈ کے اوپر دھماکے سے تباہ ہو گئی۔ 227 لوگ مارے گئے تھے۔ دنیا کی انگلیاں لیبیا کی طرف اٹھی۔ سالوں کی تردید کے بعد شواہد نے قذافی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ اقوام متحدہ نے پابندیاں لگا دی۔ لیبیا تنہا ہو گیا۔ جب عوام بھوک سے لڑ رہے تھے، قذافی اپنے محل میں خواتین گارڈ کے پیرے میں رہتا تھا۔ وہ دنیا کا سب سے تنہا بادشاہ بن گیا تھا۔ سن 2000 کی دہائی میں قذافی نے حیران کن موڑ لیا۔ اس نے دہشت گردوں کی مذمت کی، لاکربی کے مجرم حوالے کیے اور متاثرین کو معاوضہ دیا۔ چند سالوں میں وہی شخص جو دہشت گرد کہلاتا تھا، مغربی رہنماؤں کے ساتھ مسکراتا نظر آیا۔
ٹونی بلیئر اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا۔ امریکی کمپنیاں واپس آ رہی تھیں۔ دنیا سوچنے لگی، کیا قذافی واقعی بدل گیا تھا یا یہ صرف ایک نیا چالاک کھیل تھا؟ اب قذافی کی نگاہ میں عرب دنیا سے ہٹ کر افریقہ پر تھی۔ اس نے بر اعظم میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی، سڑکیں، بینک اور فوجیں بنائی۔ وہ متحدہ ریاست افریقہ کا خواب دیکھتا تھا، ایک کرنسی، ایک حکومت، ایک طاقت۔ کچھ افریقی لیڈر اس سے متاثر کے، کچھ خوفزدہ، مگر کہا جاتا ہے سونے پر مبنی کرنسی کا یہ خواب ہی اس کی موت کی ایک بڑی وجہ بنا۔ سن 2011 میں عرب دنیا میں انقلاب کی لہر اٹھی۔ ٹیونس، مصر، یمن سب بدلنے لگے۔ لیبیا میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ قذافی نے مذاکرات نہیں کیے، اس نے گولیاں چلائی۔ ٹینک اور طیارے اپنے ہی شہریوں پر برسنے لگے۔ دنیا دیکھ رہی تھی اور قذافی چیخا، میں شہید بنوں گا، بھاگوں گا نہیں۔ تب نیٹو میدان میں اترا، بظاہر عوام کی حفاظت کے لیے، مگر اصل مقصد تھا قذافی کا خاتمہ۔ نیٹو کی بمباری نے قذافی کی فوج کو چیر دیا۔ شہر ایک ایک کر کے گرنے لگے، اس کے بیٹے مارے گئے، ساتھی فرار۔ طرابلس، اس کی سلطنت کا دل، ہاتھ سے نکل گیا۔ قذافی چھپنے لگا، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، ایک رات سے اگلی رات۔ 40 سال کا بادشاہ اب مفرور مجرم بن گیا تھا۔ 20 اکتوبر 2011 سرت کے قریب قذافی کا قافلہ نیٹو کے حملے میں تباہ ہوا۔ وہ زخمی، خون میں لثپت ایک نالی میں چھپ گیا۔ باغی ملیشیا نے اسے ڈھونڈ نکالا، گھسیٹا، مارا اور تذلیل کی۔ وہ دھائیاں دینے لگا، گولی مت چلاؤ، گولی مت چلاؤ۔ چند لمحوں بعد وہ شخص جو 42 سال تک لیبیا کا مالک تھا، مٹی میں لوٹ رہا تھا۔ اس کی موت کی ویڈیو چند منٹوں میں دنیا بھر میں پھیل گئی۔ قذافی کے مرنے پر لیبیا میں جشن منایا گیا، مگر جلد ہی ملک خانہ جنگی میں ڈوب گیا۔ مسلح گروہ آپس میں لڑنے لگے، تیل رک گیا اور دولت غائب۔ وہی مغربی طاقتیں جو جمہوریت کا وعدہ کر رہی تھی، پیچھے ہٹ گئیں۔ کئی لیبیاؤں نے پوچھا، کیا قذافی واقعی ظالم تھا یا وہی تھا جو ملک کو جوڑے رکھتا تھا؟ قذافی ایک تضاد تھا۔ وہ ہسپتال بناتا تھا مگر مخالفوں کو اذیت دیتا تھا، خواتین کو حقوق دیتا تھا مگر خود کو خدا سمجھتا تھا، مغرب کو للکارتا تھا پھر اسی سے معاہدے کرتا تھا۔ کچھ لوگ اسے پاگل کہتے تھے، کچھ اور، مگر ایک بات یقینی ہے، اقتدار کا نشہ اس کے وجود میں اتر گیا تھا۔ وہ کبھی ہوش میں نہ آیا۔ آج لیبیا تقسیم ہے، جنگ زدہ، اور قذافی کا سایہ اب بھی موجود ہے۔ اس کے مجسمے گر چکے ہیں، اس کا خیمہ خالی ہے، مگر اس کا ذکر اب بھی عوام کے دلوں میں گونجتا ہے۔ کچھ ایسے ہیرو کہتے ہیں، کچھ قاتل۔ تاریخ کا اب تک فیصلہ نہیں کر سکی، مگر ایک سچ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قذافی کی کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ انسان کی کہانی ہے جو طاقت کا دیوانہ بن گیا۔ آخر میں ریت کے خیمے سے سنہری محل تک، انقلاب سے تباہی تک، قذافی کی کہانی صرف لیبیا کی نہیں، یہ سبق ہے۔ جب ایک انسان یہ مان لے کہ وہی انقلاب ہے، تو انقلاب ہمیشہ اسے نگل لیتا ہے۔